اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج ہم ایک اور قرآنی خاتون کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں جو بہت باکمال اور بہت عظمت کی مالک خاتون ہیں۔ یہ خاتون جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اسی ضمن میں ہم ایک اور خاتون کا بھی ذکر کریں گے کہ جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں۔ یعنی آج ہم آپ کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہن کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ان کا نام تاریخ میں مختلف جگہ پہ مختلف روایت ہوا ہے، لیکن جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی وہاں مصر میں مقیم تھے، اور جو ان پر بادشاہ حکومت کر رہا تھا وہ فرعون تھا، اور وہ اسی کی رعیت تھے۔ لیکن جس زمانے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس زمانے میں فرعون کا ظلم ایک بہت حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کے نتیجے میں جب اس نے اس کی تعبیر کو مختلف کاہنوں سے پوچھا تو کاہنوں نے یہ بتایا کہ اسی سال تمہارے ہاں اس بنی اسرائیل میں ایک بچے کی ولادت ہوگی جو تمہاری سلطنت کو نابود کر کے رکھ دے گا۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں، ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ رکھا جائے۔ پروردگار بیان کرتا ہے یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ یہی وہ حکم تھا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو انہیں زندہ رکھا جائے۔ لیکن جو حکم پروردگار ہے، اذن پروردگار ہے، جو پروردگار کی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اسی سال جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اگر پلتے ہیں تو وہ بھی فرعون کے محل میں ہی پرورش پاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جب جناب موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کا نمائندہ ہیں، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک مختلف طریقے سے ہوتی ہے کہ کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر جب ولادت ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہمیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کردار نظر آتا ہے کہ چونکہ منع تھا کہ اگر کسی کو بھی خبر ہو جائے کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، تو وہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں پروردگار یہ کہتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، کہ ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی، انہیں الہام کیا کہ ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْجَمِّ، لیکن اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس ہو تو آپ انہیں دریا میں ڈال دیں، لیکن حزن و ملال نہ کریں۔ پروردگار انہیں تسلی دے رہا ہے کہ ہم بہت جلد انہیں آپ کی طرف واپس پلٹا دیں گے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، کہ ہم بہت جلد انہیں آپ کی طرف پلٹا دیں گے۔ قرآن کی مختلف آیات میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہوتا ہے کہ پروردگار انہیں اس غم اور حزن سے بچنے کے لیے ایک تسلی دیتا ہے کہ آپ غم نہ کریں، بلکہ پروردگار آپ کے بچے کو آپ کی طرف واپس پلٹا دے گا۔ بہرحال آپ سب کو جو بھی آپ سب میں سے جانتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا، ایک صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل میں ڈال دیا، اور وہ صندوق چلتا چلتا وہ فرعون کے محل میں جاتا ہے۔ وہاں پر جناب آسیہ جو کہ دریا کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، ہوا سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، وہاں پہ دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ ہے بہت خوبصورت، اور وہ صندوق میں اس دریا کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے، اور چونکہ جناب آسیہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو وہ بچے کو گود لے لیتی ہیں، اور وہاں پر چونکہ ظاہر ہے پروردگار کی حکمت ہے کہ یہ بچہ زندہ رہے، تو وہاں پر فرعون بھی آسیہ کے آگے کچھ بھی نہیں کہتا اور ان کی اس بات کو مان لیتا ہے۔ بلکہ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فرعون کے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک واقعہ بھی ہوا کہ جناب موسیٰ کے بچپن کا، کہ اس وقت فرعون ایک مرتبہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جناب موسیٰ کا امتحان لے اور انہیں یہ دیکھے کہ وہ کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ پروردگار کی حکمت ہے، الہی حکمت ہے، اس وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کامیاب ہو جاتے ہیں اور جناب موسیٰ کی زندگی بچ جاتی ہے۔
ہے۔ بہرحال اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کردار وہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ جب جناب موسیٰ کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پیتے تو وہاں پہ ان کی والدہ ہی انہیں یہ تلقین کرتی ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ کسی کا دودھ نہیں پیے گا، اور اس وقت آپ انہیں ہماری طرف رہنمائی کریں۔ بہرحال جب جناب موسیٰ کی بہن جناب موسیٰ کی والدہ یعنی اپنی ماں کی طرف ان کی رہنمائی کرتی ہیں اور ان کو محل میں لایا جاتا ہے اور وہ بچہ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر فرعون بہت خوش ہوتا ہے اور وہاں پر انہیں ایک شاہی اعزاز سے نوازا جاتا ہے کہ آپ اسی محل میں رہیں گی، آپ کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی جائے گی۔ لیکن وہاں پر جناب موسیٰ کی والدہ اور ان کی بہن کا کردار وہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ اس شاہی اعزاز کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس بچے کو اپنے گھر لے کر جاؤں گی اور وہاں پر ہی میں اس بچے کی پرورش کروں گی، اسے دودھ پلاؤں گی۔ کیا یہاں پر اس کے اندر ہمیں امتیاز کیا نظر آتا ہے، کیا خصوصیت نظر آتی ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا ان کی بہن کے کردار کے اندر ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اگرچہ ایک مظلوم قوم کا ایک فرد ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایمان رکھتی ہیں، آپ پاک دامنی رکھتی ہیں، آپ عفت اور حیا کا دامن چھوڑتی نہیں ہیں، اور اتنے سخت حالات میں کہ جہاں پر ہر بچہ جب پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ پروردگار پر مکمل بھروسہ رکھتی ہیں، مکمل بھروسہ رکھتی ہیں، ایمان ان کا بہت پختہ ہے اور پوری زندگی اسی ایمان پر ثابت قدم رہتی ہیں۔ اور حالانکہ جیسا کہ ابھی بتایا کہ انہیں اس شاہی اعزاز سے بھی نوازا جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ ظلم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتی۔ مظلوم وہ جو ایک چیز ہے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، میں کبھی بھی اس اپنے مومنی انداز کو اور مومنی کردار کو کبھی بھی پیچھے نہیں رکھوں گی، اور محل میں رہنے کو پسند نہیں کرتی، اور کہتی ہیں کہ نہیں، میں اپنے گھر میں رہ کر ہی اس بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ تو یہاں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ وہ درس یہ ملتا ہے کہ مومن کبھی بھی ظالم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، مومن کبھی بھی ظلم سے دوستی نہیں کرتا، اور کبھی بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے فیتھ کو، اپنی عزت نفس کو اور اپنے ایمان کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیتا۔ انشاءاللہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان میں ثبات قدم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔